اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل صبح میں فجر سے پہلے ریکارڈنگ کر کے گجرات کے لیے نکل گیا تھا۔ دوپہر کا میرا جمعہ کا بیان گجرات کے ویارا شہر کی مرکز مسجد پر تھا، پھر وہاں سے میں نکلا سورت شہر کے لیے، اور پھر رات سورت میں امباواڑی کالی پل جو ایک بڑا علاقہ ہے وہاں پر جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم پروگرام ہوا۔ سینکڑوں ہزاروں مرد، جوان، بوڑھے اور عورتوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ رات کا یہ اجلاس بے انتہا کامیاب رہا۔ فلسطین کے لیے باقاعدہ وہاں پر دعائیں بھی ہوئی، مظلومین کے لیے اللہ کے دربار میں رو کر گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگی گئی، اور ظالموں کے، اسرائیلی اور یہودی آتنکوادیوں کے نیست و نابود اور ہلاک ہونے کی درخواست بھی اللہ کے حضور پیش کی گئی۔ اس موقع پر رات میں 1 بجے یہ پروگرام ختم ہوا، اور 1:15 بجے میں وہاں سے نکل کر صبح اپنے شہر جلگاؤں پہنچا۔ بالکل تھکا ہوا ہوں، دعائیں کیجیے کہ اللہ خوب طاقت دے، اللہ حفاظت کرے اور اللہ ان دینی خدمات کو قبول کرے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آپ جانتے ہیں کہ میں حماس، اسرائیل کے حالات، فلسطین اور غزہ پٹی کے حالات کو لے کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ مجاہدین کی تنظیم حماس، جو دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں اسرائیل اور یہودیوں سے اور امریکہ سے لڑ رہی ہے، حماس نے یہ کہہ دیا کہ امریکہ اسرائیل کے کام نہیں آئے گا۔ جی ہاں، حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم تو طویل جنگ، لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور اب مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے بحرین، اردن، مراکش، ترکیہ اور مصر میں اپنا سفارت خانہ خالی کر دیا، یعنی اسرائیل کی پھٹ گئی۔ غزہ پر خیر اسرائیل کا آتنکواد، صہیونی آتنکواد، یہودیوں کا آتنکواد، اسرائیل کا آتنکواد غزہ پر جاری ہے، اور یہ بزدلی آتنکوادی چرچ اور مسجدوں پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ سینکڑوں شہادتیں اللہ کے حضور پیش کی جا چکی ہے، مگر مجاہدین اور اہل ایمان شہادت تو دے رہے ہیں، مگر اپنا غزہ اور بیت المقدس اور مسجد اقصی کو چھوڑ کر بھاگنے کو تیار نہیں ہیں، جان بچانے کو تیار نہیں ہیں، جان دے رہے ہیں۔ گزشتہ کل جمعہ کا دن تھا، قبلہ اول مسجد اقصی میں نمازیوں کو اسرائیلی صہیونی یہودی آتنکوادیوں نے جمعہ کو نمازیوں کو قبلہ اول میں داخل ہونے نہیں دیا، لیکن خیر گزشتہ کل اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج ہوا۔ رفاح جو گزرگاہ ہے وہاں پر بھی نوجوانوں نے آندولن کیا۔ راہداری بارڈر ابھی بھی کھولی نہیں گئی ہے۔ حماس نے زخمیوں کی مرہم پٹی اور مریضوں کے لیے انسانی بنیاد پر دنیا سے امداد کی اپیل کی ہے۔
آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر ریاست مہاراشٹر کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر حکومت، اب یہاں سے بھی افسوسناک کی خبریں آ رہی کیونکہ یہاں پر بھی کٹ پتلی اور بکی ہوئی سرکار یہاں پر بھی ہے، اور کھوکھے میں لوگ بک کر سرکار کو گرانے والے لوگ یہاں پر ہے۔ تو اب ایسی خبریں یہاں سے بھی آتی رہتی ہے۔ اس وقت بڑی افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ مہاراشٹر حکومت نے تیل، آٹا اور کھانے پینے کی چیزیں سستی نہیں کی، بلکہ مہاراشٹر حکومت نے شراب کو سستے داموں میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیئر پر ایکسائز ڈیوٹی دیگر شرابوں کے مقابلے زیادہ ہے، جس سے بیئر غیر ضروری طور پر مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے تمام بیوڑوں کا اور تمام شرابیوں کا خیال رکھتے ہوئے مہاراشٹر حکومت نے شراب یعنی بیئر کو سستی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ذریعے آمدنی بڑھانے کی کوشش حکومت نے شروع کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کورونا میں بھی سب سے پہلے مندر یا مسجد نہیں کھولے گئے تھے، سب سے پہلے شراب خانے کھولے گئے تھے، کیونکہ حکومت کو معلوم ہے کہ بیوڑوں سے ہی اصول پیسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ابھی بھی باقاعدہ حکومت نے پیسہ کمانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم شراب کو اور سستا کر دیں گے، تاکہ بیوڑے 2 بوتل کی جگہ 4 بوتل پیے اور ہمارا دھندا بڑھے۔ ریاست مہاراشٹر کی بڑی ہلچل کر دینے والی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کانٹریکٹ پر بھرتی، کانٹریکٹ پر بھرتی میں اجیت دادا پوار اور ایک ناتھ شندے کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ اب بی جے پی پر نوجوانوں میں زبردست ناراضگی ہے، اور الیکشن میں عبرتناک شکست کے ڈر سے کانٹریکٹ بھرتی کا GR منسوخ کر دیا گیا ہے۔ خیر، کانٹریکٹ پر بھرتی کو لے کر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اجیت دادا پوار اور شندے یعنی فڑنویس اور بی جے پی مہاراشٹر کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو پچھلی کانگریس کا مسئلہ تھا، یہ ہمارے سر پر ڈال دیا گیا۔ لیکن خیر، بی جے پی کو لے کر اب چوطرفہ کانٹریکٹ بھرتی کو منسوخ کر دیا گیا ہے، کیونکہ مہاراشٹر حکومت نے کہا کہ یہ پچھلی حکومت کا پاپ تھا جو ہمارے سر پر ڈالا جا رہا تھا، لیکن موجودہ حکومت پر اب چاروں طرف سے لوگ تھوک رہے ہیں۔ اس لیے چاروں طرف سے جب تھوک رہے ہیں لوگ، تو کانٹریکٹ بھرتی کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ریاست گجرات سے آ رہی ہے، جہاں مسلم نوجوانوں کو پیٹنے والے پولیس اہلکاروں کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ اس میں مسلم نوجوانوں کو پولیس والے بڑی بے دردی سے پیٹ رہے ہیں۔ اب اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ گجرات ہائی کورٹ سے 14 دن کی قید ان کو سنائی گئی ہے۔ گجرات ہائی کورٹ نے گجرات پولیس کے 4 پولیس افسران کو توہین عدالت سپریم کورٹ کے ڈی کے باسو کے رہنما خطوط کے خلاف ورزی کرنے کے لیے قصوروار پایا۔ انہوں نے گزشتہ سال اکتوبر میں کھیڑا ضلع میں مسلم نوجوانوں کو ان پولیس والوں نے باندھ کر اور بڑی بری طریقے سے ان کو مارا پیٹا تھا۔ انہیں 14 دن کی سادہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جسٹس نے عدالت اس بات سے خوش نہیں ہے کہ وہ دن آ گیا ہے کہ جب وہ ایسے حکم دے رہی ہے جس میں اہلکاروں کو سادہ قید سے گزرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس اہلکاروں میں بہت بڑی ٹیم جو ہے وہ RSS اور سنگ ٹولے کی گھسی ہوئی ہے، جن کے دماغ میں مسلمانوں سے اور اسلام سے بڑی نفرت ہے، اور وہ مسلمان نام سنتے ہی یا دیکھتے ہی مسلمان جوانوں کو، بے قصور جوانوں کو مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو جیسے گجرات ہائی کورٹ نے ان 4 پولیس اہلکاروں کو 14 دن قید کی سزا سنائی ہے، ایسے ہی پورے ہندوستان میں پولیس والوں کو ایسی ہی سخت سزا سنائی جانی چاہیے۔ اور اتر پردیش کی سرکار میں اگر تھوڑا سا بھی انصاف باقی ہوگا تو اتر پردیش کے وردی والے سب سے زیادہ مسلمانوں پر آتنک کا ننگا ناچ کرتے ہیں۔ آئیے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے پیارے ملک سے۔ جی ہاں، اسرائیلی آتنکواد، یہودی صہیونی آتنکواد جو فلسطین اور غزہ کے عام مسلمانوں پر برس رہا ہے، اور جس طریقے سے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اسرائیلی آتنکواد کے خلاف ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں باقاعدہ زوردار احتجاج کیا گیا۔ حیدرآباد میں تو سینکڑوں ہزاروں عورتوں نے پرامن طریقے سے احتجاج کیا۔ حیدرآباد کی عیدگاہ اجالے شاہ میں باقاعدہ ہزاروں خواتین جمع ہوئی، غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی محبت کا اظہار کیا، اور ان تمام خواتین نے
कुनूत नाजिला पढ़कर बाकायदा यहूदियों, इजराइलियों, आतंकवादियों के तबाही और नीस्त नाबूद होने के लिए अल्लाह के दरबार में दुआएं मांगी और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में अल्लाह से दुआएं मांगी। इस तरीके से हमारे अपने शहर जलगांव में भी गुज़िश्ता कल कलेक्टर ऑफिस के सामने सैकड़ों औरतें और सैकड़ों जवान जमा हुए और उन्होंने भी इजराइल के आतंकवाद का खुलकर विरोध किया और इस बात का डिमांड किया कि जंग बंदी फौरन की जाए और मस्जिद अक्सा को बाजियाब आज़ाद किया जाए। नाज़रीन, इस वक्त जम्मू कश्मीर से श्रीनगर वादी कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है कि दूसरे हफ्ते भी, यानी गुज़िश्ता कल दूसरा जुमा था, दूसरे हफ्ते को भी जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद ने नाराज़गी का, सख्त नाराज़गी का इजहार किया। अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद श्रीनगर ने रियासती इंतज़ामिया की जानिब से लगातार दूसरे जुमे को भी तारीख़ जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी पर रोक लगाने को नाजायज़ करार दिया। औकाफ अंजुमन मस्जिद ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें मुत्तला किया गया कि वो जामे मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद कर दें और नमाज जुमा की अदायगी के लिए न खोलें। इस दौरान मीर वाइज ने रियासती इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें नमाज जुमा की अदायगी से रोकने और उन्हें घर में नज़रबंद करने पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें मुसलसल दूसरी बार नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया गया और अभी गुज़िश्ता दिनों ही 4 साल की नज़रबंदी के बाद उन्हें जामे मस्जिद में जुमा का खुतबा देने की इजाज़त दी गई, लेकिन 15 अक्टूबर से वो मुसलसल फिर घर में नज़रबंद हैं और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। मीर वाइज ने जामे मस्जिद श्रीनगर को जुमा के दिन मुसलमानों के लिए बंद करने और बार बार जामे मस्जिद को निशाना बनाने पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये हुकूमती इक़दामात कश्मीर में हालात की बेहतरी के दावे को झुटलाते हैं और मुसलमानों में इस तरह के इक़दामात सिर्फ बेचैनी और तकलीफ की वजह बनते हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, जिस तरीके से गज़ा पर और मासूम फ़लस्तीनियों पर इजरायली आतंकवादी हमला कर रहे हैं, अब इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही है। लेकिन हिंदुस्तान से एक अच्छी खबर आ रही है कि एक हिंदुस्तानी कंपनी ने, जो इजराइलियों के लिए वर्दी फराहम करती है, वर्दी बनाती है, हिंदुस्तानी कंपनी ने अखलाकी तौर पर गज़ा का समर्थन करते हुए और इजरायली आतंकवादियों का विरोध करते हुए इजराइल को वर्दियों की फराहमी बंद कर दी। गज़ा पर हमले के बाद अखलाकी फैसला करते हुए कि हिंदुस्तानी कंपनी ने इजरायली पुलिस के लिए वर्दियों की फराहमी बंद करने का ऐलान किया है। खैर, मैं तमाम हिंदुस्तानियों से कहता हूं कि इसी तरीके से तमाम हिंदुस्तानी और दुनिया के तमाम इंसाफ पसंद, सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया का हर इंसाफ पसंद शहरी फ़लस्तीन और गज़ा के मजलूमों के समर्थन और उनकी हिमायत में और इजराइल के विरोध में इजरायली और यहूदी के तमाम प्रोडक्ट्स को बाकायदा बायकाट का ऐलान कर दे, कोई भी इनके प्रोडक्ट्स न खरीदे, तो इंशाअल्लाह इन आतंकवादियों की अकल ठिकाने आ जाएगी। क्योंकि आज इन आतंकवादियों को, इजरायलियों को, यहूदियों को रोका नहीं गया तो ये इजरायली, ये यहूदी पूरी दुनिया की शांति और अमन के लिए खतरा है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। धूलिया के शीरपुर, धूलिया जिला जो हमारा अपना पड़ोसी जिला है, वहां के शीरपुर के एक गांव के, शीरपुर गांव के एक खेत में पुलिस ने छापामारी की और 1 करोड़ रुपये का गांजा जब्त किया। बताया जा रहा है कि होशियार शातिर किसानों ने मूंगफली, तूर और कपास की फसल के बीच में गांजा लगाया था। न्यूज़ पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक धूलिया के शीरपुर से ये वाक़या सामने आया है कि जिन खेतों में मूंगफली, तूर और कपास की फसलें उगाई गई थी, वहीं पर गांजे की फसल भी उगाई गई थी। धूलिया के लोकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की पुलिस ने छापा मारकर मुतल्लिका किसान को हथकड़ियां लगा दी है
اور 2 مقامات پر چھاپے مار کر 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا گانجا بھی ضبط کیا ہے اور ان دونوں کے خلاف 2 الگ الگ مقدمات درج کیے ہیں۔ للت پاٹل ڈرگ کیس کے بعد پولیس ایکشن موڈ میں آ گئی ہے اور دھولیا ضلع کے پولیس چیف سنجے نے منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف اپنی کمر کس لی ہے۔ آئیے دن بڑی افسوسناک خبر ریاست اتر پردیش کی آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اعظم خان جو سپا کے قد آور نیتا اور یوگی آدتیہ ناتھ کی دشمنی کا شکار ہو کر اپنی زندگی کے آخری دن جیل میں گزار رہے ہیں۔ اعظم خان کو جیل میں کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ رامپور کے قد آور نیتا اور ممبر پارلیمنٹ اور MLA عدالت نے عبداللہ اعظم خان کے 2 مختلف پیدائشی سرٹیفکیٹس کے معاملے میں اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان اور ان کی بیوی ڈاکٹر تزین فاطمہ کو 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سزا کے بعد تینوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سرکردہ لیڈر اعظم خان سابق وزیر یعنی منتری، ایسے ہی ممبر پارلیمنٹ اور MLA جیسے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ اس سیاسی خاندان کے تینوں افراد رامپور ضلع جیل میں دن اور رات گزار رہے ہیں۔ اس معاملے میں رامپور ڈسٹرکٹ جیل کے سپرنٹینڈنٹ پرشانت موریا نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ ان تینوں کو رامپور جیل میں نظر بند کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کیس میں انہیں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور دوسرے کیس میں وہ زیر سماعت کے طور پر ریمانڈ پر آئے ہیں۔ جیل میں داخل ہونے کے بعد وہ عام قیدیوں کی طرح ہے، جیل میں انہیں کوئی رعایت نہیں دی گئی ہے۔ آئیے دن بڑی خبر آ رہی جی، آپ پاکستان سے گھسپیٹ کر کے 4 بچوں کو لے کر آئی سیما حیدر، لیکن سچن کی زندگی میں آئی تھی، اس لیے اب سارے بھگوا جہادی، جی ہاں، جو لو جہاد پر بڑا چلاتے ہیں، وہ سب کے سب بڑے خاموش ہے اور بڑے خوش ہے۔ اور حکومت کے ساتھ اتنا خطرناک کام ہوا کہ 4 بچوں کو لے کر گھسپیٹ کرنے والی سیما حیدر آج ہندوستان میں مزے سے رہ رہی ہے اور خبریں آ رہی ہے کہ اب سیما حیدر کا نوئیڈا میں نیا گھر بھی تیار ہو گیا ہے۔ سرحد پار پاکستان سے آنے والی سیما حیدر آئے روز خبروں میں آتی رہتی ہے، یوٹیوب انسٹاگرام پر وہ کافی ایکٹیو رہتی ہے۔ سچن اور سیما کا گھر اتر پردیش کے گریٹر نوئیڈا میں ہے، جو مکان کافی خستہ حال تھا، اب اس کو لوگوں کی مدد سے اچھے کمرے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر سیما سچن کی زندگی میں آتی ہے تو سارے بھگوا جہادی خاموش ہے، اور اگر کوئی سلطان کی زندگی میں آ جاتی سیما تو جناب اب تک کے جتنے بھونکنے والے چینل ہیں جو کتوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیتے ہیں، وہ سب اس کو آتنکوادی گھسپیٹیا ثابت کر دیتے۔ لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنا دوغلا پن اور کتنی بدماشی شروع ہے کہ بارڈر سے گھسپیٹ کر کے ناجائز طریقے سے آنے والی سیما حیدر کا نیا گھر بھی اندھ بھکتوں نے، گوبر بھکتوں نے تیار کر دیا ہے۔ جبکہ سیما حیدر کے بارے میں لگاتار کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ پاکستان کی جاسوس اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، مگر کیا کرے، گوبر بھکتوں کا ٹولہ ہے، کون سمجھائے۔